آپ نے ابھی کہا کہ دو گھر خراب کر کے ایک گھر آباد کرنا، اس میں یہ پوائنٹ بھی خصوصی طور پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ شعیب ملک نے اپنی پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری بیوی سے رابطہ رکھا اور اس کے پہلے شوہر سے اس کو ہٹانے کے لیے ترغیب دی، اور پھر کال پہ باتیں چلتی رہیں، جو بھی ہوا ہوگا ظاہر ہمیں تو نہیں پتہ، لیکن اس نے زبردستی قسم کی طلاق دلوائی اور پھر جا کے نکاح کیا۔ تو یہ زبردستی کسی کو اس طرح باتوں میں لا کر پھر اسے طلاق دلوانا، کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ دیکھیں، جہاں تک بات ہے نا کہ میں نے اسی لیے بطور تمہید ساری باتیں گوش گزار کر دی ہیں کہ ایک خاتون کے پاس ہوتے ہوئے تو کسی اور کے بارے میں سوچنا اور کہنا میں فلاں سے نکاح کر لوں، اور اس کو جناب پھر اس بات کے اوپر آمادہ کرنا کہ تم اپنے خاوند سے طلاق لو۔ یاد رکھیں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سلیمان، یہ جو آیت ہے نا پارہ نمبر 1 کے اندر جہاں پر جادو کا تذکرہ ہے، وہاں پر یہ بھی فرمایا گیا کہ جادو کا اثر جو ہے نا وہ زوجین کے مابین تفریق کروانا۔ ہر وہ بندہ کہ جو ایک بستے ہوئے گھر کو خراب کرے، یاد رکھیں کہ اس کے اپنے گھر کے حوالے سے کبھی خیر کی توقع نہیں نکلے گی۔ یاد رکھیں کہ جیسا معاملہ آپ لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں ویسا معاملہ ہی آپ کے ساتھ کیا جائے گا، یہ قرض ہے۔ رہی بات یہ کہ جناب کسی کو طلاق دلوانے پر مجبور کرنا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ ایک ہستہ بستہ گھر ہو اس کے حوالے سے کوئی ایسا معاملہ کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ یہ بھی تو آج کل خواتین اگر خود مختار ہو جائیں، اپنا کمانا شروع کر دیں، تو وہ شوہر کو آنکھیں دکھانا شروع کر دیتی ہیں اور بات بات پر خلا کی دھمکیاں بھی دیتی ہیں۔ تو یہاں بھی تو ہو سکتا ہے ایسا ممکن ہوا وہ ثانی مرزا خود کماتی تھی اور سپورٹس گیم کھیلتی تھی اور دوسرے کنٹریز میں جاتی تھی، بے بہا پیسے کماتی تھی، ادھر سے شعیب ملک بھی کماتا، اپنا اپنا کماتے تھے، تو پھر ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے اسے جوش آیا ہو کہ میں جان چھڑواتی اور خلا لے لی ہو، یہ وجہ بھی تو ہو سکتی۔ دیکھیں وجوہات کیا ہیں یہ تو حقیقت حال وہی جانتے ہیں، ہم تو ایک تجزیہ کر سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیں قرآن کہتا ہے کہ مرد کی ذمہ داری ہے کما کے لائے، خاتون کی ذمہ داری کمانا نہیں ہے۔ خاتون ہاں اگر خاوند اجازت دے دیتا ہے تو ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ یاد رکھیں کہ جب آپ کسی ایسی خاتون سے نکاح کرتے ہیں کہ جس کے تمام تر معاملات آپ کے سامنے ہیں، تو پھر آپ ان معاملات کے لیے بھی تیار رہیں کہ ظاہر ہے کہ اس نے سفر کرنا ہے، کہیں اور جانا ہے، جا کے کھیلنا ہے، تو یہ ساری چیزیں برداشت کر سکتے ہیں تو نکاح کریں، ورنہ پھر ایسی خواتین سے آپ نکاح نہ کریں۔ آپ ان سے نکاح کر لیں کہ جو آپ کو پسند ہیں، جو آپ کے مزاج کے مطابق ہیں۔ رہی بات یہ خاتون کو بھی چاہیے جناب کہ جب نکاح ہو جائے تو پھر اپنے تمام تر معاملات خاوند کی اجازت پر موقوف کر دیں۔ اب ظاہر ہے کہ انہوں نے بھی کھیلنے کے لیے جانا ہوتا ہوگا، اسی طرح شعیب ملک صاحب ہیں وہ بھی جاتے ہوں گے کھیلنے کے لیے، ایک دوسرے کو ٹائم نہیں دے پا رہے ہوں گے۔ تو جب مطمع نظر، جب ہماری نظر دنیا داری کے اوپر، شہرت کے اوپر ہو جائے تو پھر ایسے معاملات کا ہونا کوئی بعید نہیں ہے۔ لیکن میں اس کو اسی حوالے سے دیکھوں گا کہ شعیب ملک صاحب نے جناب اچھا نہیں کیا، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کہ ایک ہستہ بستہ گھر، اگر بات ایسے ہے تو انہیں ایک ہستہ بستہ گھر خراب کر کے تو اپنا گھر آباد نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دیکھیں اب وہ ثانیہ مرزا صاحبہ ہیں، ان کے اب بچے بھی ہیں، ظاہر شعیب ملک صاحب کے بچے ہیں، تو ان بچوں کے حوالے سے سوچتے کہ جناب ان کی زندگی کیسے، ساری زندگی ان کے اوپر ایک یہ دھبا لگ گیا، لوگ ان کو باتیں سنائیں گے۔ تو میرا ایک مشورہ بھی ہے تمام جوڑوں کو، جوڑوں سے مراد زوجین، کپل کہہ لیں اس کو آپ جناب، میاں بیوی کہہ لیں، میرا ان کو یہ مشورہ ہے کہ جب اولاد ہو جائے نا تو پھر اولاد کے بارے میں سوچا کریں۔ کم از کم یہ فیصلہ لینے سے پہلے خلا کا فیصلہ ہو، طلاق کا معاملہ ہو، اللہ نہ کرے، تو اس فیصلے کو لینے سے پہلے ایک لمحے کے لیے یہ ضرور سوچ لینا کہ جس باپ نے اپنی بیٹی کو تمہارے سپرد کیا تھا، اس خاتون نے، اس آپ کی بیوی نے اپنی تمام چیزیں تمہارے سپرد کر دی تھیں، اب اس کو اگر طلاق دے رہے ہو یا وہ خلا لے کے جا رہی ہے تو اس کی جوانی، اس کے جذبات، ان کا ازالہ کیسے ممکن ہے؟ یہ بات ذرا ضرور سوچنا، اور ایسا قدم اٹھانے سے پہلے اپنے بچوں کے بارے میں ضرور سوچ لیا کریں کہ ان کی زندگی کیسے گزرے گی۔ یاد رکھیں کہ شیطان بڑا خوش ہوتا ہے اس معاملے سے کہ جب ایک ہستہ بستہ گھر تباہ ہوتا ہے نا، اللہ نہ کرے طلاق ہوتی ہے جب، تو شیطان بڑا خوش ہوتا ہے۔ وہ ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، ابھی اس کا حوالہ میرے ذہن میں نہیں، لیکن اتنا ضرور ہے اس کا لب لباب یہ تھا کہ شیطان اپنے شتونگڑوں سے کہتا ہے کہ جاؤ کوئی بڑا سا کام کر کے آؤ۔ جب کوئی شتونگڑا میں لفظ بول رہا ہوں ذرا چٹخارا سا لفظ ہے،
چھوٹا شیطان جب وہ کسی زوجین کے مابین تفریق کروا کے آتا ہے نا، طلاق کروا کے، لڑائی جھگڑا کروا کے، تو بڑا شیطان اس کو کہتا ہے تو نے ہی تو کام کیا ہے، تو آ کے میرے پاس بیٹھ۔ یعنی یہ شیطانی اعمال میں سے ایک بڑا عمل ہے طلاق کروانا۔ خدارہ اس سے پرہیز کریں۔ زوجین سے میری دست بدست عرض ہے کہ جناب اپنے گھر کو دیکھا کریں، حتی الامکان گزارا کریں۔ ایک اصول بھی بتا دوں آپ کو، اس اصول کو مد نظر رکھیں۔ دنیا کیا ہے؟ دارالعمل ہے۔ آخرت کیا ہے؟ دارالجزا ہے۔ اگر کہیں دارالعمل کے اندر تمہارے اوپر ظلم بھی ہو رہا ہو نا، تو لڑائی کو ختم کرنے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ جو بندہ لڑائی جھگڑے کو ختم کرتے ہوئے اپنا حق چھوڑ کر جھگڑے کو ختم کر دیتا ہے، قسم اٹھا کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ تو اس لیے تمام تر معاملات کو شریعت کے سپرد کرنے میں ہی عافیت ہے۔ جی مفتی صاحب، ثانیہ مرزا اور شعیب ملک کی جو طلاق ہوئی ہے، اس سلسلے میں میرے ذہن میں ایک اور سوال آ رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اگر شوہر دوسری شادی کرنا چاہے تو اس وقت پہلی بیوی ناراض ہو جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں اکثر اس کو ناپسند کیا جاتا ہے کہ ایک شوہر دوسری شادی کرے۔ عرب ممالک میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بیویاں بھی پسند کرتی ہیں، ہاں خوش ہوتی ہیں، مگر یہاں پر پاکستان میں اور پورے ہندوستان میں بر صغیر میں ہم نے دیکھا ہے کہ بیویاں ناراض ہو جاتی ہیں اور فوراً کہتی ہیں کہ مجھے طلاق دے دو اگر تم نے دوسری شادی کرنی ہے۔ تو شریعت مطہرہ اس سلسلے میں کیا کہتی ہے اور آپ کس بارے میں کیا رائے ہے کہ ہماری عورتوں کو کیا کرنا چاہیے اور شوہروں کو کیا رویہ اور کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے اگر وہ دوسری شادی کرنا بھی چاہتے ہیں، جہاں اس معاملے میں بھی ایسا ہی ہوا ہے؟ تو ذرا بتائیے گا اس بارے میں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ واقعی قاری صاحب نے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے کہ ہمارے ہاں خواتین نا، اللہ نہ کرے مرد اگر ہزارہا خواتین کے ساتھ کوئی گرل فرینڈ والا معاملہ بھی کر لینا، اللہ نہ کرے، تو خواتین کہتی ہیں چلیں کوئی بات نہیں، کبھی نہ کبھی شاید برداشت کر جائیں، لیکن جب خاوند دوسری شادی کے بارے میں کوئی بات کرے نا تو اس کو وہ اس طرح سمجھتی ہیں جیسے کوئی معاذ اللہ اس نے کوئی حرام کا ارتکاب کر لیا ہے، کوئی بہت بری بات کر دی ہو۔ یاد رکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، کہ سوائے ان کی ازواج اور باندیوں کے، کیونکہ ان پر انہیں ملامت نہیں کی جاتی۔ مفہوم آیت یہ ہے کہ جو مرد حضرات ہیں یہ اپنی نفسانی خواہشات کو کہاں کہاں پورا کر سکتے ہیں، تو اس کے حوالے سے فرما دیا کہ اپنی ازواج اور جناب اپنی باندیوں کے حوالے سے، باندیوں کا تو زمانہ رہا نہیں، تو ازواج کا لفظ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کو نہ تو اس کی باندیوں کے حوالے سے نہ اس کی ازواج کے حوالے سے ملامت کی جائے۔ اگر کوئی بندہ ملامت کرتا ہے چاہے وہ خاتون ہے یا مرد، تو فقہا لکھتے ہیں کہ اس کے کفر کا خدشہ ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے ایک حلال کام پر جناب ملامت شروع کی۔ قرآن کہتا ہے ملامت نہیں کی جاتی، یہ ملامت کیے جا رہا ہے۔ تو خواتین کو بھی تھوڑا سا سوچنا چاہیے۔ بلکہ مجھے بڑی خوشی ہوئی جناب ہمارے اس سما کے پلیٹ فارم سے، یہ خاتون ہیں، ان کا میں پروگرام سن کے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے خاوند کو اجازت دی ہوئی ہے کہ وہ نکاح کر سکتے ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ دیکھیں ایک خاتون جن کا تعلق میڈیا کے ساتھ ہے اور ان کا جو جواب ہے کتنا احسن اور کتنا اچھا جواب ہے۔ انہوں نے کہا جی میں نے اپنے خاوند کو اجازت دی ہے۔ اب انہوں نے آگے ریزن بھی بتا دی کہ اسلام ایک چیز سے نہیں روکتا تو ہم کیوں روکیں۔ تو اس لیے تمام تر معاملات کو شریعت کے سپرد کریں، خاوند کو ملامت نہ کی جائے، بیویوں کو بھی چاہیے کہ اس کے حوالے سے جناب ہوش کے ناخن لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اجازت دی ہے تو مرد کو بھی چاہیے کہ تمام بیویوں کے حقوق کا لحاظ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمارے ہی معاشرے میں وہی ہندوانہ رسم چل رہی ہے، ایسا ہی ہے، پسند ہی نہیں کیا جاتا۔ ہمارا معاشرہ ہی ایسا ہے کہ اس کے اندر اس چیز کو کبھی سمجھا جاتا ہے، عرب معاشرے کے اندر اس کو کبھی نہیں سمجھا جاتا۔ میں آخری بات کروں کہ عرب کے اندر جب ہم گئے نا عمرہ شریف پہ، تو مجھے ایک عربی جو ہے نا اس نے مجھے جیسے بھی کچھ سمجھ آئی تو اس نے 2 سوال کی، کہنے لگا پاکستان سے ہے یا ہندوستان سے؟ میں نے کہا پاکستان سے۔ تو اس کا سوال پہلا یہ تھا کتنی شادیاں آپ کی؟ میں نے کہا جی 1۔ تو اس پہ وہ ہنسا اور کہنے لگا کہ شاید آپ لوگ دوسری تیسری اور چوتھی شادی کو شاید آپ حرام سمجھتے ہیں۔ میں نے کہا جی ایسا نہیں۔ اس نے آگے سے یہ کہا کہ بر صغیر میں یہ مسئلہ ہے کہ دوسری تیسری شادی کو ایک معیوب سمجھا جاتا ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ ہماری اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ خالق کائنات شعیب ملک صاحب اور ان کا جو نیا ساتھ بنا ہے
ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ اس جوڑی کو سلامت رکھے، ان کے معاملات بہتر ہوں، ان کی آپس میں محبتیں ہوں، اور ثانیہ مرزا صاحبہ ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نعم البدل عطا فرمائے، اور ہم سب کو جناب شریعت کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ تعالیٰ عالم بالصواب۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ سب احباب کا بھی بہت شکریہ جو اپنے سوالات ہمیں بھیج رہے ہیں۔ امید ہے مفتی صاحب کے قرآن و سنت کی روشنی میں دیے گئے جوابات سے آپ کو خوب رہنمائی ملی ہوگی۔ آپ سب دیکھنے والوں سے گزارش ہے، کسی بھی دینی، شرعی، اخلاقی اور اصلاحی معاملے میں اگر رہنمائی چاہتے ہیں تو مفتی آن لائن میں اپنے سوالات سکرین پر دیے گئے نمبر پر بھیجیں، یا آپ ہمارے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس طرح واٹس ایپ پر بھی آپ ہمیں سوال بھیجیں، لکھ کر سوال بھیجیں یا وائس نوٹ کے ذریعے بھیجیں۔ کالز ہم ریسیو نہیں کر سکتے، آپ کے سوالات کو ہم پروگرام میں شامل کریں گے اور ان کا مکمل شرعی حل بتائیں گے۔ سب دیکھنے والوں کا بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ۔